ہر کوئی کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آئیے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جنہوں نے اللہ رب کائنات جل جلالہ سے پیار کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کے احکام پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو عملی طور پر جمع پہنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کی یاد سے غافل کرے انسان اس سے دور رہتا ہے کہ یار اس کی وجہ سے میرا یار جو ناراض ہوگا تو میں ظاہر اس چیز سے دور رہوں۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہر وہ اس چیز سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اور جو پھر اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس بات کے اندر مصروف رہتا ہے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کام کے اندر اس کے یار کی پسند ہو، اس کا یار راضی ہو۔ تو جو اللہ سے محبت کرے گا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہمہ وقت ہر وقت تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے گا، اور اس کا ہر کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اور وہ بندہ اس لفظوں کا مصداق بن جائے گا۔ وہ کون سے لفظ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے الحب للہ والبغض للہ، کہ وہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے لیے یہ کرے گا، اگر کسی سے بغض کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا۔ یعنی اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے بال بچوں سے اگر وہ محبت کرے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے گا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر گیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر فرماتے تھے میں اپنی اولاد سے اگر محبت کرتا ہوں تو یہ سمجھ کر نہیں کہ میری اولاد ہے تو میری، لیکن میں اگر اس سے محبت کرتا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے بطور امانت عطا کی ہے، اللہ نے مجھے بطور امانت دی ہے، وہ جب چاہے لے لے۔ تو کسی کی امانت سے پیار کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ ہر صاحب ایمان کی جناب والا اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے اگر وہ کسی سے اور سے محبت کرے گا تو صرف اللہ کے لیے کرے گا، اگر کسی سے نفرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا۔ تو آئیے پھر اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام سچے غلام جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگی کو بطور مثال ہم دے سکتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات ان کے جذبہ محبت سے لبریز ہیں، لیکن ان میں سے میں آج صرف ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو غلام تھے، ایک کا نام تھا یاسر اور اس کی بیوی کا نام تھا سمیہ۔ یہ دونوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، سرکار سے پیار کرنے لگے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ اور جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کلمہ پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شروع کی، تو کفار مکہ ابو جہل کمپنی نے ان کو بے شمار تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو ابو جہل نے اذیت دینا شروع کر دی اور انہیں جناب والا مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لالچ دینا شروع کر دیے۔ دیکھنا جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ کس انداز سے اپنے مولا سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کفار مکہ نے ان کو تکلیف دینا شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کو مارنا پیٹنا، ان کی خوب مرمت کرنی، ان کو طرح طرح کی دھمکیوں اور انہیں خوف و ہراس سے ڈرانا۔ لیکن ان کا دل جو تھا وہ عشق الہی کا ایک مرکز بن چکا تھا، ان کا دل عشق الہی کا
ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی آماجگاہ بن گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے تمام سختیوں کو اور تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو انہوں نے پس پشت ڈالا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت شروع رکھی۔ اور اسی بات کو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامے، کر جائیں باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی چاڑے، جیڑے واقف کل اسراراں ہو، سر سجدیوں نہ چکیے باہو، پاویں توڑے کافر کین ہزاراں ہو۔ تو عزیزان گرامی، جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت سما جاتی ہے وہ پھر دنیا کے خوف سے وہ نہیں ڈرتے۔ تو انہوں نے تمام سختیوں کو پس پشت ڈالا اور ان کی طرف توجہ نہ کی، اور ہمہ وقت نعرہ لگاتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نعرہ لگاتے رہے یہاں تک کہ کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ان دونوں کو پکڑا اور ایک کھلے میدان کے اندر لے کر آ گئے۔ جب دونوں کو پکڑ کر ایک کھلے میدان میں لے کر آئے، اللہ اکبر، وہاں انہیں ڈرایا دھمکایا، ان کے اندر خوف و ہراس پیدا کیا، لیکن ان کو خطرناک انجام کی وعید سنائی، لیکن دونوں پر کوئی اثر بھی نہ ہوا، دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار انہوں نے 2 مست اونٹ منگوائے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری ٹانگ جو ہے دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور دونوں کو مخالف سمت دوڑانا شروع کر دیا۔ ایک کو ادھر دوڑایا، دوسرے کو ادھر دوڑایا۔ جب دونوں مخالف سمت دوڑے تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جسد اطہر 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ کے جسم مبارک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر عضو سے، ہر جسم کے ہر ٹکڑے سے ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، اللہ 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 کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، آج ہم بھی محبت کرتے ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کی محبت کو دیکھیں، آج ہماری محبت، ہمارے سر میں تھوڑی سی درد ہو جائے نماز گئی، ہمارے پیٹ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی روزہ گیا، ہمارے جسم کے اندر تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی نماز گئی، آنکھوں کے اندر تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی، سر میں تھوڑی سی درد ہوگی نماز چلی گئی۔ یہ ہے آج ہماری محبت۔ تو جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جسم عطر کے 2 ٹکڑے ہوئے تو ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی، اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ پھر باری آ گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، اسلام کے اندر جہاں مردوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں اسلام کے اندر عورتوں کی بھی بڑیاں قربانیاں موجود ہیں، وہاں عورتوں کی بھی قربانی موجود ہے۔ اور اسلام کے پہلے جو شہید ہیں یہ دونوں مرد عورت ہیں، یہ میاں بیوی ہیں، یہ دونوں اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی باری آ گئی، آپ کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں اپنے خامند کے انجام کو یاد دلایا، کہنے لگے اگر تو دوبارہ کفر و شرک کی طرف مڑ کر واپس نہ آئی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، تمہاری بھی یہی حالت ہوگی، تمہاری بھی یہی کفیت ہوگی، بہتر یہ ہے کہ تو کلمہ چھوڑ دے اور اپنے خامند کے انجام کو دیکھ کر کفر کی طرف، ہمارے مذہب کی طرف واپس لوٹا۔ اللہ اکبر کبیرن کبیرہ۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرمانے لگی جان جا سکتی ہے لیکن جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہم نہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ عشق الہی کا پودا جو ہم نے دل میں لگا رکھا ہے یہ ہم اب اکھیڑ نہیں سکتے، یہ ہم اس کو دل سے جدا نہیں کر سکتے۔ آخر کار وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے، کفار گھوڑوں پر سوار ہو گئے، سوار ہو کر انہوں نے دور سے نیزہ بازی شروع کر دی، نیزے مارنے شروع کر دیے۔ جب نیزے مارنے شروع کیے، اللہ اکبر کبیرن کبیرہ، نیزے مارنے شروع کیے، حتیٰ کہ ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضرت
समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको नेज़ा अंदाम नहानी में मारा जिससे आप शहीद हो गई। और अरब की ज़मीन पर ये दोनों पहले वो मुजाहिद हैं जिन्होंने अपने खून से मक्के की सरजमीन को सिराब किया है, जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाकर अपने मकाम फ़रदो से बरी में उनके अंदर अपनी जाए पनागाह बना ली है और शहादत नोश किया है। अव्वल शहीद फिल इस्लाम, ये वो खुशबख्त हैं जिसने इस्लामी तारीख़ में सबसे अव्वल जाम शहादत नोश किया। और ये है बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत का अंदाज़ कि जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को बंदे की मोहब्बत का सबब बनाता है, यही वो सबब है जिसकी वजह से अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। ये अंदाज़ था। इसका मतलब ये है कि बंदा मज़कूरा बाला तरीके से अपना अजहार अबूदियत का इजहार करता है जब सब कुछ मौला की रज़ा के लिए कुर्बान कर देता है। तो फिर मालिक कायनात जल्ला जलालहू फरमाता है, ए जबरील सलाम, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत कर। दुआ ये कि अल्लाह पाक हम सब को भी हकीकी मोहब्बत के हकीकी महनों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए, नाम नहाद मोहब्बत से बचने की तौफीक अता फ़रमाए।